اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم ما تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور احسان سے الحمدللہ ابھی تک ہم نے لیسن نمبر 1 کے حوالے سے مکمل جو ڈیٹیل ہے ایک عوامی سطح پر قرآن مجید کو پڑھانے کے اعتبار سے تجوید کے ساتھ وہ مکمل کی، اور حضور والا اس کے بعد ہم نے لیسن نمبر 2 کی بات کی جو کہ ہمیں حرکات کے بارے میں بتا رہا تھا، جو کہ حرکت کی جمع ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے زبر زیر اور پیش کی بات کی، اور پھر ہم نے پھر جو مزید دو نام تھے زبر زیر اور پیش کے ان کی بات، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے زبر زیر اور پیش کو پڑھنا کیسے ہے، ان کا سٹرکچر کس طرح کا ہے، اور پھر اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے الف جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، یہ ایسا لیٹر ہے جو کہ حمزہ میں ٹرن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پڑھتے ہوئے جب کوئی حرکت اس کے اوپر دینی ہے تو اس کو ہم نے جرک کرنا ہے، یعنی کہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، لیکن باقی جو 28 لیٹرز ہیں ان میں ہم نے جرک نہیں کرنا، بلکہ ان کو ہم نے جنٹلی ہی پڑھنا ہے، نارمل حالت میں جیسے ان کی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ حرکات کا جو لیسن تھا اس کو ہم نے پریکٹس کے ساتھ الف سے لے کے یا تک، یعنی کہ جتنے 29 حروف ہیں ان سب کو ہم نے تینوں حرکتیں یعنی کہ زبر زیر اور پیش دے کر پڑھ لیا ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ ہم اس کا مزید جو ہے لیسن نمبر 2 جو ہم پڑھ رہے تھے، لیسن نمبر 2 کو ہم چونکہ کہ تو ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے الف سے لے کے یا تک بالکل ردم سے، جو اس کے لیٹرز آ رہے ہیں 1 بائی 1 الف با تا تھا آگے یا تک، اسی طرح ہم نے اس کو مکمل کیا تھا۔ لیکن آج ہم جو بارے میں آپ کو نئی بات بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 16 لیٹرز ایسے ہیں جو کہ قریب الصوت ہیں، قریب کہتے ہیں نزدیک ہونے کو، اور صوت یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آواز، یعنی کہ ایسے لیٹرز کی آج ہم بات کریں گے جن کی جو آواز ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آرٹیکولیٹر جو مخرج ہے، نکلنے کی جو جگہ ہے وہ سیم ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ان کی آواز مختلف ہوتی ہیں۔ بعض کا آواز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن ڈیفرنس اس کی باریکی اور موٹائی کا ہو جاتا ہے، ایک تھن ہوتا ہے ایک تھک ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض کا یوں ہوتا ہے کہ آواز بھی مختلف ہو سکتی ہے، مخارج بھی مختلف ہو سکتے ہیں، بعض کا آواز مختلف ہوتی ہے لیکن جو نکلنے کی جگہ ہے وہ ایک ہے۔ تو یہ 16 لیٹرز ایسے ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو ہم پڑھیں گے تو ان میں خاص خیال جو ہم نے رکھنا ہے ان کی آواز کا رکھنا ہے۔ جو لیٹرز تھک ہو رہے ہیں، میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ جتنے پچھلے لیسنز ہیں وہ نیکسٹ لیسن میں ریوائز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس لیسن نمبر 2 کا ہم پارٹ 3 کر رہے ہیں، پارٹ 2 کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے جو قریب الصوت ہیں جیسے حروف جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، صرف موٹائی اور باریکی کا فرق ہے، اس چیز کو آپ نے خاص خیال میں رکھنا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو۔ اور یہاں پہ ہم یعنی کہ ایک ردم کے ساتھ نہیں لیٹرز کو پیش کر رہے، بلکہ اس ردم سے پیش کریں گے جس میں ہمارے پاس ایسے حروف آ رہے ہوں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوں، اور وہ آپ نے جیسے حروف مستعاریہ پڑھے ہیں جو کہ پر کیے جاتے ہیں، تھک کیے جاتے ہیں، موٹے کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کو ہمیشہ آپ نے پور یعنی کہ موٹا ہی پڑھنا ہے۔ مین ڈیفرنس ان میں آئے گا، باریک اور تھن اور تھک جو لیٹرز آپ نے پڑھے۔ پریکٹس جو ہے وہ ضروری ہے حضور والا، تو پریکٹس آپ اکیلے بھی کیا کریں۔ باہر کیف ابھی پڑھیے الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو یہ تھی حضور والا آپ کے لیے ریویژن اور پریکٹس جو کہ ہم نے الحمدللہ مکمل کی۔ اور ابھی آپ اس طرح کریں کہ میرے ساتھ پریکٹس میں اس کو پڑھ لیں ساتھ ہی، کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تا کے اوپر تینوں حرکتیں دیتے ہیں پہلے،
اور پھر اس کے بعد تا کے اوپر بھی دے لیتے ہیں. اس طرح ہم ہر لیٹر کو آگے لے کے چلتے ہیں. پڑھیے تا زبر تا. ابھی اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے باریک کرنا ہے. 2 ڈاٹس والا آپ کے سامنے لکھا ہے. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو. اب نیکسٹ آپ کے سامنے ہم نے تھک پا جو ہے وہ لکھ دیا ہے. اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں حرکتیں موجود ہیں. پڑھیے اور اس کو کوئی بھی حرکت آ جائے اس کو آپ نے تھک ہی کرنا ہے, صرف زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے اس میں, اور باقی جو سیم آرٹیکولیٹر دونوں کے. پڑھیے پا زبر پا, پا زیر تی, تی. اب تی اس کو بھی تی کر دیا, فرق ہی نہیں رہے گا کہ کون سا 2 ڈاٹس والا کون سا دوسرے والا پا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ مین ڈیفرنس ہے حضورے والا جو آپ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ کون سے حروف میں کیسی ادائیگی ہو سکتی ہے. پا زیر تی, پا پیش تو, پا تی تو. تو حضور والا امید کرتا ہوں کہ تمام ہی احباب کو ابھی تک جو 2 لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں وہ بخوبی سمجھ آ چکے ہیں. جناب والا ہمارے پاس 3 لیٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں, زا, ذال اور وا. اب ان کی آوازیں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں, قریب صوت ہیں ان کی, ملتی جلتی آوازیں. ان کے آرٹیکولیٹرز کا بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, کسی حد تک دیکھا جائے تو ذال اور وا جو ہے ان کا بھی لایا ان کو ایک ہی آرٹیکولیٹر میں سیٹ کے اعتبار سے جایا جاتا ہے, لیکن ان دونوں کے آرٹیکولیٹرز میں پھر بھی تھوڑا سا قدرے فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے آپ پچھلی ویڈیوز سن کر بالکل واضح طور پہ کلیئر کر سکتے ہیں. تو حضور والا بھی ہم پڑھتے ہیں, ان تینوں حرکتوں کو پہلے زبر دیتے ہیں اور ان کے ساؤنڈز جو ہیں وہ آپ بخوبی سمجھیے گا اور میری کاپی کیجیے گا, لیکن مخارج کو ذہن میں رکھ کے. پڑھیے زا زبر زا, ذال زبر ذا, زا ذا. آپ دیکھ لیں اس میں وائبریشن سیٹی مائل آواز آتی ہے زا میں, لیکن ذال میں کچھ بھی جنٹلی ہم پڑھ رہے ہیں. وا میں ہم نے کیا کرنا ہے, سمپلی پھر اس کو ہم نے کیونکہ یہ مستعلی لیٹر ہے تو یہ آپ کے سامنے اسکائی بلو کلر میں بھی لکھا ہوا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں زبان کی جاڑ کو اٹھانا ہے. پڑھیے وا زبر وا, زا ذا وا. زیر کے مطابق پڑھنا ہے, لیکن تھن کو تھن رکھنا ہے, تھک کو تھک رکھنا ہے. 2 لیٹرز جو فرسٹ ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, باریک کرنا ہے, لیکن نیکسٹ ون جو لاسٹ والا وا ہے اس کو ہم نے پر کرنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے. پڑھیے زا زیر زی, ذال زیر ری. پورا لیٹر آپ نے پروناؤنس کر کے پھر اس کو آپ نے جو بھی اس کی حرکت آ رہی ہے, سائن آ رہا ہے وہ دے کے پھر اس کو آپ نے جائنٹ میں لے کے آنا ہے. تو ابھی جو وا پڑھیے وا زیر وی, زی وی وی. تو حضور والا ابھی آپ دیکھیں جو ہم نے یہ پریکٹس کی ہے اس کی, لیکن ابھی پھر ہم ان تینوں کو الگ الگ جو لیٹرز ایک آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم تینوں حرکتیں دیتے ہیں الگ الگ کر کے. پڑھیے زا زبر زا, زا زیر زی, ذال زبر ذا, ذال زیر ذی, وا زبر وا, وا زیر وی. زبر دی ہوئی ہے, اس طرح ذال اور وا کو بھی دی ہوئی ہے. تو آپ پڑھیے ان کو زا زبر زا, ذال زبر ذا. اب یہ مین ڈیفرنس آپ نے دیکھنا ہے, ان کی آوازوں کا بھی فرق ہے, آرٹیکولیٹرز کا بھی فرق ہے, نکلنے کی جگہوں کا بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, فرق کس حد تک ہے آوازوں کا کہ وہ ملتی جلتی ہیں لیکن تھک اور تھن ہونے کے حوالے سے فرق ہے. اور تھوڑا بہت یہ فرق ہے کہ زا میں آپ دیکھیں سیٹی مائل سی آواز نکلتی ہے, ذال میں نہیں نکلتی ہے. اس طرح وا ہے وہ تھک ہو رہا ہے, اس کو آپ نے پور کرنا ہے, مستعلی لیٹر ہے یہ جو کہ آپ کے سامنے ہم اسکائی بلو کلر میں لکھا ہوا ہے, اس لیے آپ نے زبان کی جاڑ اس میں اٹھانی ہے. وا زبر وا. ابھی زیر آپ کے سامنے ہم نے ان تینوں حرکات کے لیٹرز کے نیچے حرکات دی ہیں زیر کے حوالے سے, تو آپ دیکھ لیجئے. ابھی پڑھیے اس کو زا زیر زی, ذال زیر ری, وا زیر وی, زی وی وی. تو یہ 3 لیٹرز ہے حضور والا جو آپ کے گوش گزار ہم نے زیر کی صورت میں پیش کیے. آپ نیکسٹ آپ دیکھیے کہ پیش پڑی ہوئی تینوں لیٹرز کے اوپر آپ اپنے یہ تینوں لیٹرز پیش کی صورت میں پیش کرنے ہیں. تو ابھی ہم اس کو پیش دے کے پڑھتے ہیں. پڑھیے زا پیش زو, ذال پیش ذو, وا پیش وو, زو ذو وو, زو ذو وو وو. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ والا تھک کرنا ہے آپ نے. تو ابھی ہم ان کو تینوں حرکتیں ہر لیٹر کو الگ الگ دے کے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی محنت جاری ہے, آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اور اسی طرح پریکٹس کرتے جائیے. انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ایک دن آئے گا آپ بہترین قرآن پڑھنے کے ماہر ہو جائیں گے.
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے ہیں انعامات قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وہ ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ تو حضور والا اب ان کو پڑھیں، زا زی زو ذا ری ذو وہ غی وہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ 3 لیٹرز جو آج ہم نے پڑھے ہیں وہ بخوبی سمجھ آ چکے ہوں۔ اب جو ہمارے 3 لیٹرز نیکسٹ آ رہے ہیں حضور والا، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مین ڈیفرنس ہے، ان کی آواز تو قریب الصوت میں ہے، لیکن ان کے جو مخارج آرٹیکولیٹرز میں جس قدر آپ نے فرق پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، اس کو خاص خیال میں رکھنا ہے۔ پڑھیے، ابھی آپ کے سامنے 3 لیٹرز پڑھے ہوئے ہیں۔ 3 ڈاٹ والا ثا ہے، پھر اس کے بعد سین پڑھا، پھر صاد جو کہ 3 لیٹر مستعلی ہے، جو کہ اسکائی بلو کلر میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس میں آپ نے زبان کی جاڑ کو اٹھانا ہے۔ پڑھیے، ثا زبر ثا، سین زبر سا۔ اب یہ سا زبر بھی سا کر دیں، سین زبر بھی سا کر دیں، صاد زبر بھی سا، سا سا سا، کوئی سمجھ نہیں آئی کون سا ہم لیٹر پڑھیں۔ تو یہی مقصد ہے ہم کے آرٹیکولیٹرز کو سیکھیں، ان کے مخارج کو پہلے سیکھیں۔ پہلے لیسن میں جس نے صحیح محنت کر لی اس کے لیے باقی جو ہے روز اضافی آتے جائیں گے، لیکن پڑھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے لیسنز کو ضرور سنیے گا، ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے گا، ریویژن کرتے رہیے گا۔ تو پڑھیے ابھی اس کو دوبارہ سے، سا سا سو، یہ زبر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اور ابھی آپ دیکھیں زیر ان کے نیچے پڑی ہوئی ہے، تو ہم زیر کے مطابق ان کو پڑھیں گے، لیکن تھک تھک رہے گا، تھن تھن رہے گا، باریک باریک پر کو پر ہی رکھنا ہے۔ پڑھیے، سا زیر فی، سین زیر سی، صاد زیر سی، فی سی سی۔ اسی طرح پیش ہے ان کے اوپر پڑھی ہوئی آپ کے سامنے دی گئی ہے، دیکھ لیجئے، اور اسی کے مطابق حرکت کو آپ پہچان گے، اس کے مطابق آپ نے اس کے اوپر پھر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پڑھیے، سا پیش سو، سین پیش سو، صاد پیش سو۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں کہ کس طرح ملتی جلتی آوازیں ہیں، لیکن پھر بھی آرٹیکولیٹرز کے فرق نے ان کو کیسے مختلف کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی پڑھیے اس کو پھر، سا سا سو۔ ابھی تینوں لیٹرز کو ہم الگ الگ حرکتیں تینوں دے کے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کس حد تک ان میں پریکٹس درست ہو چکی ہے، ہماری ادائیگی جو ہے آرٹیکولیٹرز ہم نے کہاں تک سمجھ لی ہے۔ پڑھیے، سا سی سو، سا سی سو، سا سی سو۔ تو امید ہے کہ آج کی 3 لیٹرز جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں یہ بھی آپ کو کلیئرلی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ابھی جو ہمارے لیٹرز آ رہے ہیں مزید جو ہیں وہ ہیں 2 لیٹرز نیکسٹ، اور ان میں دال اور ضاد۔ اب یہ دیکھیں، دال اور ضاد آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان کے آرٹیکولیٹرز میں زمین آسمان کا فرق۔ ٹھیک ہے، وہ فرق جو ہے ہم نے آپ کو لیسن میں پیچھے جو لیسن نمبر 1 ہے وہ بتایا ہوا ہے، بخوبی سمجھیے گا اسے۔ اب جس نے تو وہ سمجھ لیا اس کے لیے بالکل ایزی ہوگا انشاءاللہ، اور جنہوں نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، سنی نہیں ہیں، وہ اس طرف جائیں، دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو واقعی فرق نظر آئے گا کہ ڈائریکٹلی ان حروف کے آنے میں اور اس کے بعد وہ سب کچھ سیکھ کے آنے میں کتنا فرق ہے۔ پڑھیے، دال زبر دا۔ اب ضاد کا آرٹیکولیٹر پہلے آپ نے پورا کرنا، مخرج جو ہے اس کے نکلنے کی جگہ ہے، ضاد زبر ضا، دا ضا، دا ضا۔ دیکھیں کس قدر فرق ہے، لیکن قریب صوت ہیں، آواز تو ملتی جلتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں ان کے نیچے ہم نے زیر دی ہے، حضور والا زیر کے ساتھ آپ پڑھیں گے، دال زیر دی، ضاد زیر دی، دی 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 دی۔ تو دیکھ لیجئے اس میں بھی زیر دے کے بھی ہم نے تھک کو تھن اور تھن کو تھن ہی رکھا ہے۔ تو حضور والا ابھی جو لیٹرز ہم 2 پڑھ رہے ہیں، ان میں آپ نے جو نیکسٹ ہم نے حرکت دے رہے ہیں وہ ہے سائن پیش کا، اور پیش کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے، آپ دال پیش دو، ضاد پیش دو، دو 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 دو۔ تو یہ دیکھ لیجئے کس قدر فرق ہے، آرٹیکولیٹرز کے بدلنے کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن آواز ان کی جو ہے وہ قریب الصوت ہی رہے گی، ملتی جلتی رہے گی۔ اب ان کو الگ الگ سائن دیتے ہیں ہم دوبارہ سے، دا دی دو، ضا دی دو۔ تو امید ہے کہ تمام ہی معزز سامعین کو ابھی تک کے لیٹرز جو ہے بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے، اور ابھی ہم انشاءاللہ لاسٹ 2 لیٹرز پڑھ رہے ہیں، جو کہ یہاں پہ ہمارا جو لیسن نمبر 2 کا پارٹ 2 ہے وہ ہاف میں آئے گا، جو کہ پریکٹس لیے ہم کر رہے ہیں قریب الصوت کے حوالے سے ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو پڑھیے ابھی جو نیکسٹ 2 لیٹرز آ رہے ہیں اس میں سے ایک ہا ہے، ایک ہا ہے۔
اور اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہا اور حا کا ساؤنڈ بھی آپ کے سامنے کس قدر فرق میں ہے، لیکن قریب آواز تھوڑی بہت ان کی پتہ چلتا ہے کہ ملتی ہے، لیکن ان کے جو آرٹیکولیٹرز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ پڑھیے ہا زبر ہا، حا زبر حا، یہ دونوں حروف آپ کے سامنے زبر کی صورت میں پیش کیے گئے، حالانکہ انہی دو لیٹرز کے نیچے ہم نے زیر دی ہوئی ہے۔ اب زیر کے حوالے سے بھی پڑھا جائے تو پھر یہاں پہ آپ کو خاص طور پہ جو مصطلح لیٹرز ہیں نا حضور والا، مین پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو یہاں پہ مین ڈیفرنس نظر آئے گا کہ آپ کے مخارج جو ہیں وہ کس قدر درست ہوئے ہیں جب آپ زیر نیچے دیں گے۔ پیش اور زبر میں تو وہ نکل آتے ہیں، ایزیلی نکل آتے ہیں، لیکن پریکٹس کی حقیقت آپ کی زیر میں پتہ چل جاتی ہے کہ آپ نے کس قدر پریکٹس کی ہوئی ہے۔ تو ابھی خاص طور پہ اس کو پڑھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس کی پریکٹس کتنی کی، اس کے مخرج کو کیسا سمجھا ہوا ہے، کہاں تک کس حد تک آپ نے اس کو سمجھا ہوا ہے۔ پڑھیے ہا زیر ہی، یہ نارملی نکل آتا ہے، لیکن دوسرا بھی پریکٹس والا ہے۔ ہا زیر ہی، ہا ہی، سیم دیکھیں آپ نے ساؤنڈ آپ کی ہونی چاہیے اس میں۔ تو ہی 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 ہی، اسی طرح آپ نیکسٹ ہے پیش آپ کے سامنے اس کو دی گئی ہے دونوں لیٹرز کو، اور ان کو پیش کے ساتھ پڑھیے۔ ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہو 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 ہو۔ اب ان کو الگ الگ حرکتیں دیتے ہیں، پڑھیے ہا ہی ہو، نیکسٹ ون ہا ہی ہو۔ تو حضور والا الحمدللہ آج کا جو لیسن آدھا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ تمام ہی احباب کو اس کے قریب صوت ہونے کے حوالے سے جو میں نے باتیں آپ کے سامنے گزار کی ہیں وہ امید کرتا ہوں کہ تمام ہی احباب کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اور ابھی ہم ان کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، ردم میں ترتیب میں تھوڑا فلو کر کے اس کو ہم روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پریکٹس مزید آگے ہماری محنت کی طرف جا سکے۔ پڑھیے تا با، تی تی، تو تو، تا تی تو، با تی تو۔ نیکسٹ ون جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے کیا؟ زا ذا وا، زی ذی وی، زو ذو وو۔ اب ان کو پھر ترتیب دیں، زا زی زو، ذا ذی ذو، وا وی وو۔ یہ 3 لیٹرز بھی آپ کے ہو گئے کلیئر اور کمپلیٹ کیا ہم نے الحمدللہ۔ اب 3 لیٹرز نیکسٹ جو آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی پریکٹس کیجئے۔ ثا سا صا، ثی سی صی، ثو سو سو۔ اور اس میں ایک بات جو ہے پیش میں آپ نے کیا کہا تھا کہ راؤنڈ کرنا، آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا۔ اب ان کو الگ الگ سے پڑھیں۔ ثا ثی ثو، سا سی سو، صا صی سو۔ دال اور دال کب آ گیا؟ دا ضا، دی ضی، دو ضو، دا دی دو، ضا ضی دو۔ اور اسی طرح آج کے 2 لیٹرز جو لاسٹ ہم نے پڑھے ہیں وہ ہیں 2 لیٹرز ہیں ہا اور حا۔ ان کو پڑھیے ہا حا، ہی ہی، ہو ہو، ہا ہی ہو، حا ہی ہو۔ حضور والا اللہ جل شانہ کے فضل و کرم و احسان سے الحمدللہ آج کا جو لیسن ہے ہم نے جہاں تک پڑھنا تھا وہ کمپلیٹ کیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کی محنت جو ہے وہ درکار ہے، اس کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہوتے ہیں، اتنی کلیئرلی ساؤنڈ جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے ہم نے یہ پڑھا ہے اور ساتھ ہی ہمارا جناب ذہن بن گیا، ہماری زبان مخارج سب کچھ ایک دم نکلنا شروع ہو گئے، ایسی بات نہیں، بلکہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے بعد پھر اللہ جل شانہ محنت کا پھل بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور والا پھر جب آپ محنت کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو کہ بخاری شریف میں حدیث مبارک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان افضلکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو پھر اس حدیث کے ہم مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سیکھیں گے، اچھی طرح سے سیکھیں گے، اس کے بعد پھر اوروں کو سکھائیں گے، تو انشاءاللہ پھر ان افضل اور بہترین لوگوں میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں قرآن کے جو پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس قرآن کے وسیلے اور سبب سے ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، عافیتیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔